الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے خواب سے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے میرے ابا جان میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. رأیتہم لی ساجدین. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے والد کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. خواب کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں خواب کیا ہوتا ہے، خواب کی حقیقت کیا ہے. تین دنیا ہے، تین جہان ہیں. ایک عالم دنیا ہے یہ جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک عالم ہے، یہ اس کو دنیا کہتے ہیں. دوسرا عالم برزخ ہے. دوسرا عالم کون سا ہے؟ برزخ. انسان مرنے کے بعد جہاں جاتا ہے اور قیامت تک جہاں رہے گا، تو یہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو جہان ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو زندگی ہے، جو جہان ہے، اس کا نام ہے برزخ. اور تیسرا ایک جہان ہے عالم مجرد. وہ آسمانوں میں فرشتے جہاں رہتے ہیں، وہاں نورانیت ہی نورانیت، وہاں کوئی غلاظت، کثافت، گناہ، ظلمت، اندھیرا کچھ نہیں ہے. وہ تیسرا عالم ہے. تو انسان جب سوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خواب کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو یوں سمجھ لو انسان کے اندر 2 روح ہے. کتنی روح ہے؟ 2. ایک ہے روح حیوانی، ایک ہے روح ربانی. ایک ربانی روح جس کو اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں کہا یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. تھوڑی آواز بڑھا دیں، آواز. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجیے روح میرے رب کا حکم ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک تو انسان کے اندر روح ربانی ہے، اللہ والی روح، اللہ کا حکم، اور دوسرے روح حیوانی ہے. تو جب انسان سوتا ہے تو یہ روح ربانی جو ہے، اللہ کے حکم والی روح، یہ نکل کر اوپر عالم مجرد جو ہے وہاں جاتی ہے، اور روح حیوانی جو ہے وہ انسان کے جسم میں رہتی ہے. اسی لیے انسان کی نیند میں سانس چلتی رہتی ہے. نیند میں سانس چلے گی، پیٹ ہلے گا، وہ گرمی اور سردی محسوس کرے گا. یہ سب چیزیں محسوس ہوتی ہیں. گرمی محسوس ہوتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے. انسان کوئی چیز کاٹ لے تو احساس ہوتا ہے.
تو روح حیوانی تو موجود ہے، لیکن روح ربانی جو اللہ کا حکم ہے وہ اوپر گئی عالم مجرد میں. وہاں اس کو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر خواب سچا ہو، خواب کا کوئی مطلب ہو، تو وہاں چیزیں دکھلائی جاتی ہیں. وہاں دنیا کی طرح چیزیں ہیں، جیسے دنیا میں درخت ہے وہاں بھی درخت ہے، یہاں پہاڑ ہے وہاں بھی پہاڑ ہے، یہاں پانی ہے وہاں بھی پانی ہے، یہاں جانور ہے تو وہاں بھی جانور ہے. تو وہ روح ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس کا اثر، اور دیکھیں اللہ رب العزت کی کتنی عجیب قدرت ہے، اس روح کا کنیکشن انسان کے جسم سے قائم ہے، اور اتنا زبردست قائم ہے، اتنا زبردست قائم ہے کہ جیسے لائٹ کا تعلق بجلی سے، ادھر بٹن دباؤ ادھر سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اور لائٹ چالو ہو جائے گا. بٹن دباتے ہی کتنی تیزی سے بجلی آتی ہے اور فوراً بلب جل جاتا ہے، فوراً لائٹ روشن ہو جاتی ہے. اس سے کہیں گنا، اس سے یوں سمجھو لاکھوں گنا زیادہ زبردست تعلق اس روح کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے. حالانکہ روح کتنے اوپر گئی ہے، روح ربانی نیند میں بہت اوپر گئی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو ہلائیں گے، سونے والے بندے کو کوئی جگائے تو فوراً اس کی روح آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یار روح تو اوپر رہ گئی، بہت ٹائم لگے گا اس کو آنے کے لیے، 1-2 دن آپ روح کے بغیر ہی گزار لو. نہیں، اللہ نے کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جیسے ہی آپ ہاتھ لگا کر اس کو جگائیں گے فوراً سیکنڈ بھی نہیں لگے گا روح اس کے اندر آ جائے. تو یہ روح جو ہے اوپر جاتی ہے اور وہاں عالم مجرد میں کچھ چیزیں دیکھتی ہے، وہ تعبیر کے قابل ہوتی ہے، تو اس خواب کا مطلب تعبیر نکلتی ہے. تو یہ تو ہے خواب کی حقیقت. دوسرے، خواب کی تعبیر یہ ایک مستقل فن ہے، یہ ہر ایک نہیں بیان کر سکتا. خواب کی تعبیر دینا، خواب کا مطلب بیان کرنا، یہ ہر عالم کا بھی کام نہیں ہے، ہر عالم کو یہ فن نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے. بہت باریک فن ہے. اس کو جاننے کے لیے قرآن کا پورا علم ہونا چاہیے، حدیثوں کا علم ہونا چاہیے، عربی لغت اور زبان کا علم ہونا چاہیے، انسانوں کے مزاج معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ خواب کی قسمیں ہیں. خواب کی 3 قسمیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہے. جو خواب کے ماہر ہیں انہوں نے 3 قسمیں خواب کی بیان کی ہیں. ایک تو خواب ہے جو انسان کے مزاج کی وجہ سے اس کو خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں. بعض مرتبہ انسان کے مزاج کی وجہ سے چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں. اب انسان کے جسم میں 4 چیزیں ہیں. انسان کے جسم میں کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں ہیں. خون ہے، صفرا ہے، پتے میں ایک مادہ ہوتا ہے پیلا، اس کو کہتے ہیں صفرا بھی ہے. معدے میں ایک مادہ ہے، اس کو کہتے ہیں سودا، اور بلغم. یہ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان کا جسم بنا ہے. 4 چیزیں ہیں، یہ چاروں برابر رہنی چاہیے، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. یہ چاروں میں سے جب کوئی چیز کم یا زیادہ ہوتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. خون بھی ہے، سودا بھی ہے، صفرا بھی ہے اور بلغم ہے. تو کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے خواب بھی نظر آتے ہیں. یہ چیزیں زیادہ ہونے کی، جس کو بلغم ہے، بلغم جس کے وزن میں زیادہ ہے، جس کو تھوڑی سی یعنی ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہوا کہ اس کو سردی ہو جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، ایسے لوگ جس کو بلغمی مزاج کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اکثر خواب میں پانی نظر آئے گا کہ میں ڈوب رہا ہوں، یہ پانی نظر آتا ہے ان کو، تالاب اور سمندر، یہ چیزیں ان لوگوں کو نظر آتی ہیں. جس کے مزاج میں سودا، یہ جو مادہ ہے انسان کے جسم میں، یہ سودا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سب کالی کالی چیزیں نظر آئے گی، بھوت نظر آئے گا، یہ نظر آئے گا، اندھیرے نظر آئیں گے خواب میں. اسی طرح صفرا کسی کے اندر زیادہ ہو گیا تو اس کو جو ہے سب پیلی پیلی چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں. اس کو خواب میں اکثر پیلی چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ اس کے مزاج کا اثر ہوتا ہے. دم خون کا زیادہ غلبہ ہو گیا تو اس کو لال لال چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ ایک خواب کی قسم یہ ہے کہ جس میں انسان کے مزاج کو دخل ہوتا ہے. انسان کا جو مزاج ہے، جس چیز کا غلبہ ہے، وہ چیز اس کو خواب میں نظر آتی ہے. تو خواب کی ایک قسم یہ ہے. خواب کی دوسری قسم ہے شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے. شیطان انسان کو ڈراتا ہے، جاگنے میں بھی وہ انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیند میں بھی وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ڈراؤنی چیزیں دکھائے گا وغیرہ. تو کچھ خواب جو ہے شیطانی بھی ہوتے ہیں. لیکن تیسری قسم ہے خواب کی جو مبشرات ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم يبق من النبوۃ الا المبشرات، او کما قال علیہ الصلوۃ.
نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے یہ مبشرات، اچھے خوابوں کے. اچھے خواب آتے رہیں گے قیامت تک. نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغام دینا ہے. کوئی اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے، تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آگے کا پیغام دیتے ہیں. آگے زندگی میں آپ کے ساتھ یہ خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے، یا یہ آپ کے ساتھ حادثہ ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ خواب میں بتا دیتے ہیں. تو یہ خواب کی ایک تیسری قسم ہے. لیکن جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہو اس کے پاس جا کر خواب کو بیان کرنا چاہیے. خواب ہر ایک سے نہیں. ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب یا تو حبیب سے بیان کرو یا لبیب سے بیان کرو. خواب یا حبیب یعنی جس سے آپ کو محبت ہے اس سے بیان کرو، یا لبیب جو عقل مند ہو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر اس سے بیان کرو. ہر ایک کے سامنے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض حدیثوں میں ہے کہ خواب کی تعبیر پرندے کے پیر پہ جو کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی طرح ہے. یعنی پرندہ جب اڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیر پہ کوئی چیز رکھیں گے تو وہ ٹکے گی اس پر نہیں، فوراً گر جائے گی. اس کے حرکت کی وجہ سے، اس کے ہلنے کی وجہ سے، اڑنے کی وجہ سے کوئی بھی چیز اس کے پیر پر ٹکے گی نہیں. تو ایسے ہی خواب کی تعبیر ہے، ایسے ہی خواب کی تعبیر ہے. اگر آپ نے خواب کسی کے سامنے بیان کر دیا اور اس نے کہہ دیا کہ خواب بہت برا ہے، یہ خواب ایسا ہے، تو تعبیر ویسی ہی واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کہا کہ خواب یا تو حبیب سے جو تمہارا چاہنے والا ہے، تم سے محبت ہے، تمہیں اس سے محبت ہے، اس کے سامنے بیان کرو تو وہ کہے گا کہ نہیں اچھا خواب ہے. یا پھر جو خواب کا ماہر ہو اس کے سامنے بیان کرو، عقل مند ہو، لبیب. اسی لیے جو خواب کے جو ماہرین ہیں، کیسے علامہ ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، وہ اس امت میں بہت ماہر گزرے ہیں خواب کی تعبیر میں. خواب کی تعبیر میں ان کو علم اتنا تھا قرآن کا، حدیث کا. وہ فوراً جو ہے قرآن اور حدیث سے، کسی آیت سے یا کسی حدیث سے مطلب نکالتے تھے اور خواب کی تعبیر بتلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے عجیب ملکہ، عجیب فراست ان کو عطا فرمائی تھی. ایک شخص آیا ان کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ حج کرو گے. کیا کرو گے؟ حج کرو گے. دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میں اذان دے رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پکی بات ہے، پکی بات ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو حضرت نے کہا کہ اس کو پکڑو، یہ چور ہے. اب خواب ایک ہی ہے، خواب ایک ہی ہے لیکن تعبیر الگ الگ. تو کسی نے پوچھا شاگرد نے کہ آپ نے یہ تعبیر کہاں سے دی؟ تو بولے قرآن میں 2 جگہ اذان کا تذکرہ ہے، قرآن میں 2 جگہ اذان کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کے لیے اذان دو، حج کا اعلان کرو. تو یہ ایک جگہ یہ تذکرہ ہے. تو پہلا آدمی جو آیا تھا اس نے کہا کہ میں خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں، اور وہ اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نیک ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے. تو میں نے تعبیر دی کہ تو حج کرے گا. اور دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو قرآن میں دوسری جگہ سورہ یوسف میں آگے آ رہا ہے، اذان کا تذکرہ ہے، اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اذان دی کہ تم میں سے ایک چور ہے. تو دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ خواب میں اذان دے رہا ہوں، میں نے اس کی شکل سے دیکھا کہ یہ کوئی چور اچکا لگ رہا ہے، اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نیک آدمی نہیں ہے. تو میں نے اس کو یہ تعبیر دی کہ تو چور ہے. دیکھیے یہ خواب کی تعبیر کتنا نازک فن ہے. اسی طرح ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں نے اپنی چارپائی کے نیچے، پلنگ کے نیچے آگ دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ گھر میں پلنگ کے نیچے کھدائی کرو، سونا ملے گا. تو اس نے جا کر پلنگ کے نیچے کھدائی کی، سونا مل گیا. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی چارپائی کے نیچے آگ دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا جلدی جاؤ تمہارا گھر گرنے والا ہے، سامان ہٹاؤ. اس نے سامان باہر نکالا، گھر گر گیا. تو کسی نے کہا آپ نے دونوں خواب ایک جیسے ہیں، آپ نے تعبیر ایسے کیسے دی؟ تو حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلا آدمی آیا تھا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، وہ سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں آگ اچھی چیز ہے، سردی کے موسم میں آگ فائدے کی چیز ہے، تو اس لیے میں نے اس سے کہا کہ کھودو خزانہ نکلے گا. اور دوسرا آیا تھا آگ دیکھی، گرمی کا موسم تھا، گرمی کے موسم میں آگ بری چیز ہے، نقصان دینے والی ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا
کہ تمہارا کچھ نقصان ہوگا، جلدی گھر خالی کرو. دیکھیے تو خواب کی تعبیر ہر ایک نہیں بیان کر سکتا. خواب میں جو بہت سی مرتبہ خواب میں ظاہر میں کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ظاہری جو خواب دکھایا جاتا ہے حقیقت میں اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ یہ خواب کی تعبیر جانتے نہیں ہیں، اس کا فن ان کو معلوم نہیں ہوتا. اور وہ مرزا علی انجینئر جو ہے پاکستان کے مشہور، تو وہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خواب جو ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیوں کو میں نے جمع کیا. تو یہ مرزا علی جو ہے بیچارہ خود جاہل ہے، اس کو خواب کی تعبیر کا فن نہیں معلوم، تو اس نے الزام لگا دیا امام ابو حنیفہ پر کہ یہ گستاخ ہے، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی، ایسا خواب دیکھا ہے. حالانکہ خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب جو ہے یہ جو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے تابعی ہے جو خواب کی تعبیر میں مشہور تھے، انہوں نے اس کی کیا تعبیر دی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے خواب کی انہوں نے تعبیر یہ دی ہے کہ آپ نے جو ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اس کا مطلب نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ویسے ہی ہے کہ ہڈیاں بکھر گئی، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ حضور کی سنتوں کو جمع کرو گے، یہ اصل اس کا مطلب ہے. لیکن یہ جو ہے بلا وجہ ان پر الزام لگا رہا ہے. اگر ایسے خواب کے ظاہر کو دیکھ کر الزام لگائیں گے تو پھر تو بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس کی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہ، وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. اب یہ بخاری شریف میں، اب ظاہر میں دیکھیں تو خواب گستاخانہ ہے، ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ خواب بہت برا ہے، انہوں نے گستاخی کر دی. تو وہ آ کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو. تو وہ ڈر رہی ہے کہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے اللہ کے رسول میں بیان نہیں کر سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیان کرو. تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا. اب ظاہر میں کتنا گستاخانہ خواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے، اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے، میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا. میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا. اس کے بعد امام حسن پیدا ہوئے. خواب کی تعبیر یہ ہے. تو ظاہر میں دیکھیں تو ظاہر کچھ ہوتا ہے خواب کا، لیکن اس کی تعبیر اور اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے. اس لیے خواب کی تعبیر وہی دے سکتا ہے جو اس فن کا ماہر ہو. فن کا جو ماہر ہو اس کی بات مانی جائے گی، ہر ارے غیرے کی بات نہیں مانی جائے گی. کہ خواب پر اگر کوئی اعتراض کرے اور خواب کی بنیاد پر کسی پر فتویٰ لگائے تو نہیں چلے گا. تو خیر بات چل رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کچھ عجیب تھا، وہ تعبیر کے قابل کیوں تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کو بتانا کیوں ضروری سمجھا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 11 ستارے، سورج اور چاند. اب دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے. سورج نکل جائے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں نا. ستارے حالانکہ رہتے ہیں، ستارے رہتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی میں وہ نظر نہیں آتے. سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہے. تو اب یہ عجیب خواب ہے کہ سورج بھی نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے ستارے بھی نظر آ رہے ہیں. تو ایک تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ سورج کی موجودگی میں ستارے نظر آ رہے ہیں، ستارے بھی دکھ رہے ہیں، سورج بھی دکھ رہا ہے. دوسری بات، سورج اور ستارے اور چاند جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یا تو اس سے مراد ہے جیسے ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں ویسا سجدہ کیا انہوں نے، یا پھر صرف آ کر سلامی دی جھکے ہوئے، تعظیم کے لیے جیسے کسی کے سامنے جھکتے ہیں. صاف حضرت یوسف علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ میری تعظیم کر رہے ہیں، میری عزت کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ اس خواب میں کچھ چھپا ہوا ہے، اس خواب کا کچھ مطلب ہے. تو آ کر والد سے بیان کیا. اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، والشمس، سورج، والقمر، چاند. اب ظاہر میں ہی نظر آ رہا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند. 11 ستارے یعنی 11 بھائی ان کے، 11 ستارے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور سورج اور چاند امی اور ابا، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا ان کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب تھا وہ.
احد عشر کوكبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند. اب دیکھیے تاکید کے لیے، یعنی یقین آ جائے اس لیے ڈبل سے رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اپنے والد کو یقین دلانے کے لیے رأیتہم کا لفظ دوسری مرتبہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ سورج اور چاند بھی بھلا کسی کے سامنے جھک سکتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ یہ سورج اور چاند اور ستارے لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بیٹے کی بہت اونچی شان ہونے والی ہے. یہ میرا بیٹا سب بیٹوں میں بہت فائق ہے، بہت لائق ہے، بہت آگے ہے، اس کی بہت ترقی ہوگی. خواب کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً نصیحت کی. قال یا بنی، کہا اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا. فیکیدوا لک کیدا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے خلاف کچھ سازش کریں، کوئی برا پلان بنائے تیرے. فیکیدوا لک کیدا. اب دیکھیں کوئی بھی نعمت ہو، مفسرین کہتے ہیں نعمتوں کو عام طور پر اگر انسان کو خطرہ ہو، اگر انسان کو خطرہ ہو کہ میرے پاس جو نعمت ہے، میرے پاس جو مال ہے یا فلاں نعمت ہے، کوئی عہدہ ہے، اس کو دیکھ کر لوگ مجھ پر حسد کریں گے، لوگ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو اس نعمت کو چھپانا چاہیے. اس نعمت کو نعمت کے بارے میں 2 قسم کی حدیثیں ہیں. نعمت کے بارے میں 2 قسم کی حدیث. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندے پر نعمت کا اثر دیکھے. جو مالدار ہے اس کو اچھے کپڑے پہننا چاہیے، جو مالدار ہے اس کو اچھے کپڑے پہننا چاہیے، اس کو اچھی چیزیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ محسوس ہو کہ اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرنا چاہیے. مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں اور بالکل فقیر بن کر بیٹھے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک صحابی کو دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں. اس زمانے میں گھوڑے بھی ہوتے تھے، گھوڑا بھی مال تھا. اس زمانے میں اونٹ بھی مال تھا، غلام بھی مال تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہر قسم کا مال ہے میرے پاس، غلام ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے اور مال پیسہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں، تو تمہیں اتنی بری حالت میں نہیں رہنا چاہیے. تو ایک نعمت کے بارے میں ایک حدیث تو یہ ہے، نعمت کے بارے میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ نعمت کو ظاہر کرو، نعمت کے اثرات بتلاؤ، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو ظاہر کرو. لیکن دوسری حدیث میں ہے کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے پر حسد ہوتا ہے، ہر نعمت والا حسد کا شکار ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب نعمتوں کو چھپاؤ، نعمتوں کو چھپاؤ. تو اب درمیانی راستہ کیا نکلے؟ دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے؟ ایک حدیث تو کہہ رہی ہے کہ نعمت کو ظاہر کرو، دوسری حدیث کہہ رہی ہے نعمت کو چھپاؤ. تو علماء نے دونوں میں تطبیق دی کہ جہاں خطرہ ہو، ڈر ہو کہ کوئی ہم پر حسد کرے گا، کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو اس وقت نعمت کو چھپانا چاہیے. جیسے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی. محسوس ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ میرا بیٹا بہت فضل و کمال والا ہے، آگے چل کر یہ بھی نبی بنے گا، بہت اونچا مقام ہوگا اس کا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے اس خواب کو خواب بھی بہت بڑی نعمت تھی، وہ اس خواب میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا، آگے کے انعامات اور آگے کے جو مقامات ان کو ملنے والے وہ خواب میں چھپے ہوئے تھے. تو اس لیے کہا کہ اس نعمت کو چھپاؤ. تو جہاں خطرہ محسوس ہو، جہاں حسد کا خطرہ ہو، ضرر کا خطرہ ہو، کوئی نقصان پہنچائے گا، کوئی ہماری نعمت چھین لے گا اور نعمت کی وجہ سے ہم پر بلا وجہ جلے گا اور ہمارے خلاف سازش کرے گا، تو ایسی جگہ نعمت کو چھپانا چاہیے. اور جہاں یہ خطرہ نہ ہو وہاں نعمت کو ظاہر کرنا چاہیے. تو فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا. فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، مکر کریں گے، قید، تدبیر. اب دیکھیں نعوذ باللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، نبی جو ہے بدگمانی تو حرام ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بری بات ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بدگمانی نہیں کر رہے اپنے بیٹوں سے،
اپنے بیٹوں سے بدگمانی نہیں کر رہے کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے خواب کو چھپاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بڑے 10 بیٹے ہیں تمہارے سوتیلے بھائی یہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. تو یہ بدگمانی نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی ذریعے سے پکا معلوم ہوا ہوگا، کسی ذریعے سے پکا معلوم ہوا ہوگا کہ یہ پہلے سے سازش میں لگے ہوئے ہیں، پہلے سے چھوٹے بچے پر کچھ نہ کچھ ان کے حسد کے اثرات انہوں نے دیکھے ہوں گے جب یہ جملہ کہا ہے. ورنہ اگر اثرات نہ دیکھے ہوں اور ڈائریکٹ کسی کے بارے میں کہیں تو یہ تو بدگمانی ہو جائے گی، اور بدگمانی جائز نہیں ہے. تو نبی پر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو، نبی معصوم ہوتے ہیں. تو یہ بدگمانی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا، پہلے کچھ بھنک لگ گئی تھی ان کو، ان کی سازش کا کوئی اثر انہوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے اپنے بیٹے کو چوکنا کیا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اب دیکھیں یہ بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے دل میں کہیں اپنے بڑے بھائیوں کی دشمنی نہ آ جائے، اس لیے اس برائی کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام نے شیطان کی طرف کر دی. کس کی طرف کر دی؟ شیطان کی طرف. یہ نہیں کہا کہ وہ جو برائی کریں گے وہ خود اپنے نفس کی طرف سے کریں گے، نہیں، شیطان ان سے کروائے گا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. دیکھیے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملہم، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو اور انسان کو دنیا میں اتارا کہ شیطان اور انسان کی دنیا میں ریسلنگ ہے، کشتی ہے. شیطان اور انسان کی کشتی ہے دنیا میں. کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو دربار سے نکال دیا. تو خیر اصل سبب، اصل وجہ شیطان کے نکالے جانے کی وہ اللہ کے حکم کا انکار ہے. شیطان کیوں نکالا گیا؟ اللہ نے کیوں مردود کیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. اصل وجہ تو یہ ہے، لیکن ظاہری وجہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اگر حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوتے تو یہ معاملہ ہوتا نہیں. تو اس لیے شیطان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا، حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ یہ ذریعہ بنے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میری غلطی ہے، میں نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، میں نے سجدہ نہیں کیا. وہ اس طرف نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو میرے سے بڑا مقام مل گیا اور ان کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، تو گویا ذریعہ یہ بنے. تو وہ وہاں سے دشمن ہوا. تو اب اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے ان کو جنت سے نکلوانا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا وہاں تھے، تو اس نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ان کو قسمیں دلائی. اللہ تعالیٰ نے جو درخت کھانے سے منع کیا تھا، یہ درخت کھا لو. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ درخت کھا لو گے تو تم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ درخت کھاتے ہی تم ابد الآباد کے لیے جنت میں رہو گے. قسم کھا کر اس نے یقین دلایا. اب حضرت آدم علیہ السلام تو ان کے سامنے کبھی کسی نے جھوٹی قسم ابھی تک نہیں کھائی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، تو یہ جھوٹ کیسے کہے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص جو ہے اللہ کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کھا لیا وہ درخت. اب کھاتے ہی کپڑے اتر گئے اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا. اب دیکھیں شیطان دشمن ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور اب آدم علیہ السلام بھی دشمن ہو گئے شیطان کے کہ اس نے مجھے جنت سے نکلوایا. تو اب دونوں کو قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم دونوں کو اتار دیا ہے، اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تم دونوں شیطان اور انسانوں کی دشمنی. اور اس لیے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نظر آتا ہے، کھلا دشمن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نظر آتا ہے، نہیں، تھوڑا سا انسان عقل سے سوچے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شیطان میرا دشمن ہے، یہ مطلب ہے. جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے،
بات کے بارے میں ہم لوگ بولتے ہیں یہ تو کھلی ہوئی بات ہے. کھلی ہوئی بات کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ بات نظر آتی ہے. بات نظر آتی ہے لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. انسان تھوڑا سا غور کرے تو سمجھ میں آ جائے گی. ایسے ہی شیطان کھلم کھلا دشمن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نظر آئے گا, نظر نہیں آتا, لیکن اس کی دشمنی انسان کو جب ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں خیر کی طرف جا رہا ہوں اور شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے, میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے. یہ انسان مسلمان تھوڑا سا غور کرے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. یہ مطلب ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے جنت تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ نفس اور یہ شیطان دو رکھے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دیکھو انسان جو ہے, علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ خیر محض ہیں. فرشتے خیر محض ہیں, یعنی ان کے اندر صرف بھلائی بھلائی ہے. ان کے اندر صرف بھلائی بھلائی ہے, بھلائی کا ہی مادہ ہے. برائی کے کوئی خیالات نہیں آتے, برائی وہ کر ہی نہیں سکتے, ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف شیطان ہے. شیطان اور جنات یہ شر محض ہے, ان کے اندر صرف شر ہی شر ہے, برائی ہی برائی ہے. درمیان میں کون ہے؟ انسان. اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اب یہ دونوں کو کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا میں ضابطہ ہے, دنیا میں اصول ہے. دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو تیسری چیز نکلتی ہے. دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو تیسری چیز وجود میں آتی ہے. پانی الگ ہے, مٹی الگ ہے. جب تک الگ ہے تو دونوں میں کوئی ترقی نہیں ہے. پانی اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے اور مٹی اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہے. لیکن جب دونوں کو ملاؤ, پانی اور مٹی کو ملاؤ, گارا بنے گا, اس سے اینٹ بنے گی, اس سے مٹکے بنیں گے, اس سے برتن بنیں گے. دو چیز ملی تو ترقی ہوئی. دو چیز ملی تو ترقی. پانی اور مٹی مل گئی. جب الگ الگ ہیں تو کوئی ترقی نہیں ہے ان میں, وہ جہاں ہیں وہیں ہیں. فرشتے, ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہے, اس لیے ان کی عبادتوں میں, ان کے اللہ سے تعلق میں ترقی نہیں ہے. وہ جہاں ہیں وہیں ہیں, ان کا جو مقام ہے وہی. فرشتوں کا مقام بڑھتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے. اور شیطانوں کے اندر برائی کا مادہ ہے تو وہ نیچے کے نیچے جہاں ہے وہیں ہے. انسان کے اندر چونکہ دونوں ہے, خیر کا مادہ بھی ہے, شر کا مادہ بھی ہے, اچھائی کی صفت بھی ہے, برائی کی صفت, دونوں انسان کر سکتا ہے. تو جب برائی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ اس کو کچل کر اچھائی کرتا ہے تو یہ ترقی کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دو چیزیں ملتی ہیں تو تیسری چیز وجود میں آتی, ترقی ہوتی ہے. ورنہ دو چیزیں نہیں ملے گی کوئی ترقی نہیں ہے. فرشتوں کے اندر ایک ہی چیز ہے, اچھائی کا مادہ. شیطان کے اندر ایک ہی چیز ہے, برائی کا مادہ. اس لیے دونوں کے اندر ترقی نہیں ہے. ترقی انسانوں کو ملتی ہے. کیوں؟ ان کے اندر دونوں چیزیں ہیں. جب دو چیزیں ٹکراتی ہے, ملتی ہے, تو تیسری چیز وجود میں آتی ہے. تو اس لیے شیطان کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ وہ ہمیں بہکائے, انسانوں کو بہکائے. ہمارا کام ہے اس کا مقابلہ کریں, اس کے وسوسوں کو کچلیں, اپنی خواہشات کو کچل کر عبادتوں پر آئیں, اللہ کی فرما برداری پر آئیں. تو پھر اس سے ہمیں ترقی ملتی ہے. ہمارا مقام پھر فرشتوں سے آگے ہو جاتا ہے. انسانوں کا مقام, کچھ انسانوں کا مقام فرشتوں سے آگے ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے خواہشات کو کچلتے. فرشتے خواہشات کو نہیں کچلتے. اسی لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے, فرشتہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا. یہ عجیب, یہ غور سے سنیں, فرشتہ متقی نہیں ہو سکتا. وہ عبادت گزار ہوگا, نمازی ہوگا, سب ہوگا, لیکن فرشتہ متقی نہیں ہوگا. کیوں؟ انسان متقی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ متقی کے لیے مٹیریل چاہیے. ہر چیز کا مٹیریل ہے نا. کمپنی میں کوئی بھی چیز بنے گی, موبائل بنے گا, برتن بنے گا, کوئی چیز بنے گی, اس کا مٹیریل ہوتا ہے. مٹیریل سے کوئی چیز تیار ہوتی ہے. تو تقوی کا مٹیریل کیا ہے؟ گناہ کا مادہ. تقوی کا مٹیریل کیا ہے؟ برائی کا مادہ. انسان کے اندر وہ برائی کا مادہ ہے, یہ تقوی کا مٹیریل ہے. جب انسان اس برائی کے مادے کو کچلتا ہے تو اس سے تقوی نکلتا ہے, اللہ کا ڈر. یہ ہے تقوی کہ برائی کا مادہ, برائی کی خواہش ہو رہی ہے, لڑکی جا رہی ہے خوبصورت, دل کر رہا ہے کہ دیکھ لوں. فرشتے کو کبھی خیال نہیں آئے گا لڑکی جائے گی, فرشتہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا, اس کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے. فرشتوں کے اندر خیال ہی نہیں آئے گا کہ میں لڑکی کو دیکھوں. اللہ نے ان کے اندر وہ صفت ہی نہیں رکھی گناہ کی. انسان کے اندر وہ صفت ہے. وہ لڑکی جا رہی ہے تو انسان سوچتا ہے میں دیکھوں, لیکن پھر مسلمان ہے, خیال آ گیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکائے. اب یہ مومن نگاہوں کو جھکاتا ہے. تو برائی کا خیال پیدا ہوا
پھر اس نے اللہ کے حکم کی وجہ سے برائی کا مادہ ہے، برائی کا مادہ جوش مار رہا ہے اور یہ اس کو دبا کر آنکھوں کو جھکا رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، تو یہ متقی بن رہا ہے اور یہ اس کا مقام بڑھ رہا ہے۔ تو خیر شیطان کو اللہ نے شیطان اور نفس اس لیے رکھے ہیں کہ یہ نفس اور شیطان سے انسان مقابلہ کرے، ان کے ارادوں پر نہ چلے، کچلے اور پھر آگے بڑھتا رہے، ترقی کرتا رہے۔ تو ہماری ترقی کے لیے شیطان پیدا کیا گیا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ چلیے الحمدللہ رب العالمین۔